پیارے دوستو، آج اس ساتھ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جو لوگ میری نعمتوں پر شکر کرتے ہیں ہم ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ اور جتنی بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے افضل جو نعمت ہے وہ ایمان۔ ایمان کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اور کسی غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور یہ بات دل کی گہرائیوں سے ہو، دل کی گہرائیوں سے ہو، صرف زبان سے نہ ہو کہ زبان سے کہہ لیا کہ ہاں بے شک اللہ سے ہوتا، لیکن دل کہہ رہا ہاں ہوتا تو اللہ سے، لیکن اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیا؟ یہ پکا یقین نہیں ہے۔ کامل یقین کا مطلب یہی ہے کہ ایک دم دل کی گہرائیوں سے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا، کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، جلانے والی ذات، مارنے والی ذات، نفع دینے والی ذات، نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جب یہ دل میں ہمارے یقین بن جائے گا تو پھر ہمارا ایمان بنے گا، اور اسی یقین کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے، بہت باریک سی ایک لکیر ہے کہ یقین ہمارا ایسا ہو کہ اگر دنیا کے سارے لوگ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ایسا پکا یقین ہو۔ اور خوف ایسا ہو کہ دنیا کے سارے لوگوں کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمیں نہیں معاف کرے گا، ہمیں شرطیہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہ امید اور خوف کے درمیان کی جو کڑی ہے، یہ جو پتلی سی لکیر ہے، یہی ایمان۔ اب یہ ایمان کیسے آئے گا؟ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے، کاروبار کے پیچھے محنت ہے، ملازمت کے پیچھے محنت ہے، پڑھائی کے پیچھے محنت ہے، گھر بار کے پیچھے محنت ہے، ہر چیز کے پیچھے محنت ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کے پیچھے بھی ایک محنت ہے، اور وہ ایمان کو بنانے کی محنت ہے۔ جیسے جیسے ایمان کی محنتوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کریں گے، اور جیسے جیسے ہم اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے حکم کیا ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ اللہ کا حکم نہیں، صرف روزہ رکھ لینا بس یہی ایک حکم نہیں، بلکہ یہ بھی حکم ہے، یہی حکم نہیں ہے۔ ہمیں دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہم نے بس نماز کو، روزے کو ہی دین سمجھ رکھا ہے، بلکہ دین تو ایک بہت وسیع چیز ہے، دین تو اتنی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے۔ دین نے تو پوری زندگی کے پوری لائف سٹائل کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے، تو اس دین کو سیکھنا پڑے گا کہ ہمارا کھانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، اسی کا نام دین ہے۔ ہماری عبادت، ہماری شادی بیاہ، ہمارے کاروبار، ہماری معاشیات، ہمارے معاشرات، ہمارا ایمانیات اور ہماری جو اخلاقیات ہیں، یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں، اسی کا نام دین ہے۔ تو یہ کیسے آئے گا؟ یہ بھائی سیکھنے سے آئے گا، اور سیکھنے کے لیے نہ تو گھر میں سیکھنے کو ملے گا اور نہ بازار میں سیکھنے کو ملے گا۔ سیکھنا کہاں ہوگا؟ سیکھنا اللہ کے راستے میں ہوگا، کیونکہ دین کو اللہ کے راستے میں سیکھیں گے اور دنیا میں آ کے، اپنے ماحول میں آ کے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اسی سلسلے میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے ماحول میں تھوڑی چینجنگ آئے، ہمارا ماحول بدلے۔ دنیا میں رہ کے ہم صرف 2 دنی 4 کے ہی بولا کرتے ہیں، کیسے آئے اور کیسے کمائیں اور کیسے خرچ کریں، بس یہی ایک محنت چلتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک محنت یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہماری آخرت سنور جائے اور کیسے دنیا میں ہماری زندگی عافیت والی بن جائے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ 3 دن کی جماعت انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ سے نکلے گی، تو اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہیں اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے 3 دن کے لیے۔